السلام علیکم دوستوں، دس از عباد الرحمن۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لاہور ریزولوشن کے بارے میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب دی چینل۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، جو لاہور ریزولوشن کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے کہ یہ جو لاہور ریزولوشن پیش کی گئی تھی یہ کیوں کی گئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی۔ گورنمنٹ نے کیا کیے تھے، برٹش گورنمنٹ میں نے 1937 میں پروویشنل اسمبلی کے لیے الیکشن اناؤنس کیے تھے۔ اگرچہ کانگریس اور مسلم لیگ نے انڈین ایکٹ 1935 کو ریجیکٹ کیے تھے، لیکن ابھی وہ کیا کر رہے تھے، جو الیکشن ہے ان کو لڑنے کے لیے کیا تھے، الیکشن لڑنے کے لیے تیار تھے۔ جب الیکشن ختم ہوئی تو مسلم لیگ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی، کیونکہ مسلم لیگ نے کیا کیے تھے، کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ اس کے مقابلے میں کانگریس نے کیا کیے تھے، بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ کانگریس نے اپنے صوبوں میں کلیئر میجارٹی حاصل کی تھی اور دوسری جو صوبے میں کیا کیے تھے، کوalition کے ساتھ گورنمنٹ بنا دیے تھے۔ اسی طرح کانگریس نے 8 صوبوں میں منسٹریز قائم کیے۔ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جب کانگریس نے الیکشن جیت لیے تو کانگریس نے کیا کیا، انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ کانگریس نے اپنے دور میں حکومت میں جو صوبوں میں کیا کیا، مسلم اقلیتوں پر اپنے مرضی مسلط کر کے اپنی حکمرانی کا آغاز کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو بیف کھانے سے بھی کیا کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، اور جو بھی گائے ذبح کر رہے تھے ان کو کیا کہتے ہیں، مختلف پنشمنٹ دے رہے تھے۔ اسی طرح کانگریس نے مسلمانوں کی جو کلچر ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جتنے بھی جو پروونسز تھے ان میں ہندی کو آفیشیل لینگویج بنا دی گئی۔ اس کے علاوہ اذان کو بھی کیا کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ جب کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اس پر کیا کر رہے تھے، ہندوز کیا کر رہے تھے، اٹیک کر رہے تھے، اور نماز کے دوران مختلف آوازیں کیا کر رہے تھے، نکال رہے تھے۔ اگر کوئی بھی گائے ذبح کر رہا تھا اس کے بدلے میں کیا کر رہے تھے، مسلمانوں اور ان کے بچوں کو کیا کر رہے تھے، ذبح کر رہے تھے۔ اسی طرح جو پگس تھے ان کو کیا کر رہے تھے، مسجد میں داخل کر رہے تھے، جو مسلمانوں کے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ جب یہی سارے واقعات ہوئے تو انڈیا کے مسلمان کیا ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے۔ ابھی وہ سوچنے لگے کہ اب کانگریس کے رول میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ 1940 تک مسلمانوں نے کیا کیے تھے، الگ اسٹیٹس کی ڈیمانڈ نہیں کیے تھے، لیکن جب ہندوز نے مسلمانوں کے ساتھ غلط رویے اختیار کیے تو مسلمانوں نے کیا کیے، الگ اسٹیٹس ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ جو ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہوئی تھی، ورلڈ وار 2 میں کیا ہوئے تھے، برٹش جو تھی وہ بھی کیا تھے، ورلڈ وار 2 میں شامل تھے۔ ورلڈ وار 2 میں برٹش شامل ہونے کی وجہ سے ابھی مسلمانوں کو کیا ہو گیا، برٹش کو بھی وہ کرنے میں برٹش کو بھی ڈرانے میں ابھی ان کو کیا ہو گیا، موقع مل گیا، کیونکہ جو برٹش کے جو سولجرز ہوتے تھے انڈیا میں وہ زیادہ تر کیا ہوتے تھے، انڈینز ہوتے تھے، ہندوز ہوتے تھے، مسلمس ہوتے تھے اور دوسرے ہوتے تھے۔ لاہور ریزولوشن کیا ہے، جسے ہم قرارداد لاہور کہتے ہیں، جو کب پیش کی گئی، 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی۔ اس ریزولوشن کا پاکستان بننے میں ایک اہم کردار ہے۔ اگر یہ لاہور ریزولوشن نہیں ہوتی تو پاکستان بننا مشکل تھا۔ اس ریزولوشن کے بنیاد پر پاکستان بن گیا ہے۔ لاہور ریزولوشن کیا تھا، ایک پروپوزل تھا جس میں کیا دی گئی تھی، ڈیمانڈز رکھ دی گئی تھی برٹش کے سامنے۔ اب یہ برٹش پر ڈیپینڈ کر رہی تھی کہ آیا وہ اسے ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے۔ وہ ریزولوشن 400 ورڈ پر مشتمل تھی اور 4 شارٹ پیراگرافز پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ اس ریزولوشن نے ہر چیز کلیئر کر دیا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں رہی تھی۔ لاہور ریزولوشن میں جو سوورینٹی ہے، سوورینٹی کی بات کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی جو سپریٹ اسٹیٹس ہیں ان کی بھی بات کر دی گئی تھی۔ 1940 میں جب مسلم لیگ کے جتنے بھی جو مسلمان تھے وہ کیا ہوئے، 1940 میں مسلم لیگ کے جتنے بھی جو مسلمان تھے وہ لاہور میں اکٹھے ہوئے، کیونکہ وہاں انہوں نے ایک میٹنگ کروانی تھی۔ اس میٹنگ میں بہت زیادہ کیا ہوئے تھے، مسلمان اکٹھے ہوئے تھے۔ مسلم لیگ کو کیا تھی، عوامی مسلم لیگ کو اس کی توقع نہیں تھی۔ اس جلسے میں کیا ہوئے تھے، 5 سے 6 لاکھ مسلمان شامل تھے۔ جب اتنے زیادہ مسلمانوں کو دیکھا تو مسلم لیگ نے ایک ریزولوشن پاس کرنے پر غور کیا،
اور ایک الگ اسٹیٹس کے لیے پروپوزل بھی تیار کیے۔ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی یہ 23 مارچ 1940 کو ہوئی تھی۔ اس میں نہ صرف مسلم لیگ شامل تھے، اس کے ساتھ ہی جو برٹش اور کانگریس تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوئی کہ 23 مارچ 1940 کو پھر سے کانفرنس ہوگی۔ اسی طرح 23 مارچ کو دوبارہ میٹنگ ہوئی جس میں عوامی مسلم لیگ کی جو کمیٹی تھی انہوں نے کیا کی، ایک ڈرافٹ تیار کی جو 4 پیراگرافز پر مشتمل تھی، جس کو مولوی فضل حق نے کیا کیے تھے، انٹروڈیوس کیے تھے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، لاہور ریزولوشن کہتے ہیں۔ اس ڈرافٹ میں مسلمانوں نے کیا کیے تھے، ڈیمانڈز کیے تھے۔ جب یہ ریزولوشن انٹروڈیوس کر لیا گیا تو برٹش اور کانگریس نے کیا کی تھے، اس کو کرٹیسائز کرے تھے۔ برٹش کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ برٹش انڈیا کو ہم کیا کریں گے، تقسیم کریں گے۔ اسی طرح کانگریس بھی کیا تھے، صرف اپنی جو رول چاہتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے بھی مخالفت کی۔ 23 مارچ 1940 کو سارا دن کیا ہو گئے، ایڈریسز ہو گئے، اور 24 مارچ 1940 کو بھی کیا ہو گیا، قائد اعظم نے بھی کیا کیا، ایڈریس کیا۔ اس طرح 24 مارچ 1940 کی رات کو یہ ریزولوشن کیا کر لیا گیا، ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ لاہور ریزولوشن میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جہاں پر بھی مسلمان میجارٹی ہیں انڈیا میں انہیں سپریٹ اسٹیٹس بنا دی جائے۔ اس میں صرف ایک اسٹیٹ کی بات نہیں کی گئی تھی، اس میں مختلف اسٹیٹس کی بات کی گئی تھی۔ جہاں بھی مسلمان میجارٹی ہوں، مسلمان صرف ایک پروونس میں تو نہیں تھے، وہاں پہ مختلف پروونسز میں کیا کر رہے تھے، رہ رہے تھے۔ تو صرف ایک اسٹیٹس کی بات نہیں کی گئی، اسٹیٹ کی بات نہیں کی گئی تھی، بلکہ مختلف اسٹیٹس کی کیا کی گئی تھی، ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ اب اس ریزولوشن میں کیا ڈیمانڈز کیے تھے، اس ریزولوشن میں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1940 تک انڈیا کے جو مسلمان تھے وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہے تھے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اکنامیکل ہو، سوشل ہو، یا دوسرے جو رائٹس ہوں ان کے بارے میں۔ لیکن 1940 آنورڈ مسلمانوں نے کیا کیے تھے، رائٹس کی نہیں بلکہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کی، آزادی کی بات کی انڈیا میں۔ ابھی وہ کیا ہو گئے، آزادی کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گئے۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ انڈیا میں رہنا کیا ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا، ابھی ہمیں کیا ہونا ہے، آزاد ہونا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ڈیمانڈ رکھ دی گئی کہ جو مائنارٹیز کے رائٹس ہیں ان کی بھی کیا کر دی جائے، حفاظت کر دی جائے، ان کے بھی حقوق۔ یہ مسلم لیگ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے بلکہ جتنے بھی جو مائنارٹیز ہیں، جتنے بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی بارے میں بھی کیا کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ڈیمانڈ تھے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، فریڈم، ایکویلٹی، لوگوں کو ایکویلٹی ملنے چاہیے، ٹالرنس ہونا چاہیے، اور جو سوشل جسٹس ہے وہ بھی کیا ہونی چاہیے، پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی ڈیمانڈ رکھ دی گئی کہ کوئی بھی کنسٹیٹیوشن انٹروڈیوس نہیں کیا جائے گا مسلم لیگ کے کنسنٹ کے علاوہ۔ اچھا دوستوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ انٹل دین اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تھینک یو سو مچ۔